الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم وفي شأن الصحابة الكرام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم حضرات محترم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ محرم الحرام کی مناسبت کے ساتھ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے ایک یہ بھی سلیقہ اور طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہت سارے دیگر شہدائے کرام کی بھی عظمت و شان کا بیان ہو، کیونکہ یہ سارے کے سارے ایک ہی باغ رسالت کے خوش رنگ پھول ہیں. میرے نبی کا گلشن نبوت ان گول رنگ شہیدوں کے خون سے ہی نکھرا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ ہم نے سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا تذکرہ شہادت تک سماعت فرمایا. اگرچہ حکمن تو شہادت رسول اللہ کو بھی حاصل ہوئی ہے، حکمن، کیونکہ ایک یہودیہ نے زہر آلود گوشت آپ کو پیش کیا تھا اور آپ نے اس کو چکھا. ایک صحابی نے بوٹی کھا لی تو وہ صحابی شہید ہو گئے تھے اسی وقت ہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی لی ہاتھ میں، اور ہاتھ میں لینے کے بعد زبان پر رکھنے کے بعد فرمایا کہ مجھ کو اس گوشت کی بوٹی نے بتا دیا ہے کہ مجھ کو زہر آلود کیا گیا ہے. اسی طرح آتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کو بلایا اور اس نے اقرار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو معاف فرما دیا، مگر جب وہ صحابی شہید ہو گئے جنہوں نے وہ گوشت تناول فرما لیا تھا ایک بوٹی، تو اس کے قصاص میں اس یہودیہ کو پھر قتل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدلہ نہیں لیا، البتہ اس کو زبان پر رکھنے سے وہ اثرات جو تھے وہ آپ کی ذات میں اس کے موجود رہے. وہ کیوں رہے؟ وہ اللہ چاہتا تو نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ آپ کا لعاب جو وہ لعاب دہن ہے کہ صدیق اکبر کی ایڑی پر لگے تو یار غار کو جو مارے غار نے کاٹا تھا تو اس کا زہر ختم ہو جائے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی اس دعا کو جانتا تھا جو آپ فرماتے رہتے تھے، کیا کہ واللہ انی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل.
کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یعنی مجھ کو شہادت کا اتنا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقوں سے حضور کی اس آرزو کو پورا کیا۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ کو جب دنیا سے وصال کا وقت قریب آیا تو اس زہر کے اثرات آپ پر نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے، تاکہ محبوب کو شہادت کی عزت بھی مل جائے۔ لیکن بہرحال یہ حکمی شہادت تھی، ظاہر عیاں میدان جنگ میں کفار کے ہاتھوں نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ صورت ہوتی تو مخالفین کو، معاندین کو موقع ملتا، دشمنوں کو، کہ دیکھو جی وہ اتنے اللہ کے پیارے تھے، محبوب تھے، پھر میدان جنگ میں پھر جی شہید ہو ہی گئے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی آبرو کا بھی پاس رکھا اور عزت شہادت بھی عطا فرمائی۔ بہرحال پھر بھی ایک حکمی شہادت ہے۔ اس طرح صدیق اکبر جو تھے وہ بھی شہید ہیں، لیکن وہ بھی حکمی شہید ہیں۔ ان کو بھی علماء کرام وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ جو مارے غار نے کاٹا تھا اور سرکار نے لعاب دہن لگا کر زہر کو ختم کر دیا تھا، اس کو زہر کو ایک وقت تک کے لیے ختم کیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو اس زہر کے اثرات سانپ والے پھر نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ محبوب کو جس طرح حکمن شہادت دی ہے، اس کے یار صدیق کو بھی حکمی شہادت عطا فرما دی جائے۔ تو یہ ایک راز ہے بہرحال جو میں نے آپ کو بیان کیا، اور علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے، محدثین نے بیان کیا ہے، فقہاء نے بیان کیا ہے، میں نے خود ساختہ بات نہیں کہی۔ تاہم پھر بھی یہ حکمی شہید ہیں۔ حقیقی شہید جو میدان جنگ میں یا کسی کافر کی تلوار سے شہید ہو، وہ کیفیت یہاں پائی نہیں جاتی۔ اس وجہ سے ان کا ذکر خیر چھوڑ کر میں نے فاروق اعظم کا ذکر خیر کیا، اور اس کے بعد چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حقیقتاً شہید ہوئے ہیں، اس وجہ سے اب میں نے ان کا ذکر شروع کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اور وہ بھی بحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرمان کے مطابق شہید ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پر تشریف فرما ہوئے اور احد وجد میں آ گیا۔ کیوں نہ ہو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو احد کو سر پر نالے پاک حضور جب میسر آ گئی تو احد چوبنے لگا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر و عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی اپنے دور حیات ظاہری میں بھی حضور کی شہادت پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ عمر بھی شہید ہوگا اور عثمان بھی شہید ہوگا۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہداء کے سرتاج و سردار ہیں۔ اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے ہیں تو بے شک حضرت عمر فاروق بھی مظلومانہ شہید ہوئے ہیں اور عثمان غنی بھی مظلومانہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے میرے نبی کے گلشن رسالت کے خوش رنگ پھول ہیں، جن کے فرقد ناز پر شہادت کے تاج سجتے ہیں۔ جو کہ میں نے آپ کو جناب عمر فاروق کا بھی مختصر سا فضائل کا خاکہ بیان کیا تھا، اس وجہ سے میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو علم دینے کے لیے، کیونکہ آج کل وہ وقت نہیں رہا، لوگوں کو ذوق بھی نہیں، وقت بھی نہیں، مطالعے کا شوق بھی نہیں، کتابیں بھی نہیں ملتی، تو آپ کو میں سکہ معلومات دینا چاہتا ہوں تاکہ کم از کم جو میرے سنی بھائی ہیں اور عزیز ہیں ان کو صحیح صورتحال کا پتہ چل جائے کہ شیعہ کے درمیان اور ہمارے درمیان کیا تفاوت ہے، اور وہ کیا مسائل ہیں، اور کون سی ہستیاں جن کے ہم پیروکار ہیں اور ان کے مخالف اور غدار ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ تو آپ جانتے ہیں نبی کے تیسرے یار ہیں، اور آپ سابقون الاولون میں ہیں، یعنی ابتدا میں، جبکہ ابھی صرف 4-5 مسلمان ہوئے تھے۔ یہ اس زمانے میں ابو بکر صدیق کے مشورے اور ہدایت پر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، یعنی سابقون الاولون من المہاجرین ہیں۔ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جد بھی ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق اگر 8ویں پشت پر ملتے ہیں حضور کے ساتھ، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت پر ملتے ہیں، اور پھر ان کے اور بھی رشتے حضور کے ساتھ تھے۔ ایک تو 5ویں پشت پر آپ کے دادا ایک ہیں، یعنی امیہ اور ہاشم یہ آپس میں بھائی ہیں، اور یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں، تو بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ بنو امیہ میں سے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہم جد ہیں، 5ویں پشت پر آپس میں جا کر مل جاتے۔ ایک تو یہ قرابت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ قربت بھی حاصل تھی کہ آپ کی سگی نانی ام حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ائمہ اہل بیت نے آپ کا نور ہونا تسلیم کیا ہے۔ آپ 2 نوروں والے ہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں جگہ بعد دیگر 2 نور جلوہ فرما ہوئے۔ آپ کا نام عثمان تھا، باپ کا نام عفان تھا، اور آپ کا لقب جو رسول اللہ کے عطا فرمائے اور امت کے عطا فرمائے ہوئے، ان میں ذوالنورین بھی ہے، ذوالنورین بھی ہے، اور جامع القرآن بھی ہے، اور مجہز الجیش الاسرہ بھی ہے، تنگی کے نشر کو سامان دینے والا۔ تو آپ کی پیارے کا لقب بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی بیٹی رقیہ ان کو عطا فرمائی، ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت رقیہ نے دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پہلی یہ ہجرت ملک حبشہ کی طرف ہوئی۔ جو طالب علم ہے دین کی باتوں کو جانتے ہیں کہ ہجرت حبشہ میں بھی حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ نے ہجرت کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو نبی کے گھرانے کا جو میاں بیوی رائے خطاب میں ہجرت کرتے گئے۔ اس وجہ سے آپ کا ایک لقب ذوالہجرتین بھی ہے، ایک لقب ذوالنورین ہے 2 نوروں والا، اور ایک لقب آپ کا ذوالہجرتین بھی ہے 2 ہجرتوں والا۔ یہ دوسروں کو ایک ہجرت نصیب ہوئی ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو 2 ہجرتیں نصیب ہوئی۔ تو آپ کو پہلی بیٹی اللہ کے رسول نے عطا فرمائی، پھر انہوں نے ہجرت مدینے کی طرف کی۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو اتفاق سے اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت ناساز تھی، اور آپ بیمار تھے، اور آپ کو بخار آ رہا تھا۔ جب جنگ بدر کے لیے صحابہ کرام 313 کی تعداد میں نکلے کفار کے لشکر اقتدار کی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو چونکہ حضرت رقیہ بہت شدید بیمار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ان کو روکا اور اجازت دی کہ تم رقیہ کی خدمت کے لیے عثمان یہاں رہو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو مخالفین ہیں، ہمارا نام کیا لے لے کر بار بار اپنی زبان کو آلودہ کروں، جو مخالفین ہیں حضرت عثمان کے، وہ یہ بھی کہتے ہیں وہ دیکھو بدر میں بھی چھپ کر بیٹھے رہے، پرانے موقع پر بھی یوں کرتے رہے، اس طرح کی باتیں بکواس کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو روکا کہ تم رقیہ کی خدمت کے لیے یہاں کھڑے رہ جاؤ۔ چنانچہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس لوٹے اور قاصد فتح کی خوشخبری لایا، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ادھر قاصد فتح کی خوشخبری لایا، ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں رکھا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو رقیہ جو تھیں وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں
حاضر ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو باقاعدہ مجاہدین کی طرح مال غنیمت میں سے حصہ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے جواب میں بات کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجاہدین کی طرح برابر حصہ جس طرح مجاہد کے لیے اس طرح ان کو عطا فرمایا. اور اسی وجہ سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں شمار ہوتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کرم فرمائے آپ نے ان کو چونکہ حکومت روکا تھا اس وجہ سے آپ کو مجاہدین میں حصہ بھی ملا اور آپ اصحاب بدر میں بھی شمار ہوتے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم جو تھیں وہ ان کے نکاح میں دے دی. پھر کچھ عرصہ بعد اللہ کی رضا انہوں نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا. وہ بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان کے پروردگار نے ان کو بھی یاد فرما لیا. جب وہ رزق فرما گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی بیٹی نہیں تھی کیونکہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ سے ہو چکا تھا. دوسری ہجری میں ان کا نکاح ہو چکا تھا. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی بیٹی نہ تھی. اور یہ احادیث میں یہ صحیح روایت سے کا موجود ہے جس کے دو انداز سے اظہار ہوا ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان ذو النورین کو ضرور عطا کر دیتا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان کو دیتا ہے. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ کی نگاہ کرم میں کس قدر اونچا اور اعلیٰ اور بالا مرتبہ تھا. پھر آپ کی جو خدمات ہیں اور آپ جس طرح جلوت و خلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں اور اللہ کریم نے آپ پر خصوصی کرم عطا فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ کریم نے ظاہری مال و دولت بھی بڑا عطا فرمایا تھا. اور وہ دولت عثمانی تھی کہ نظام خدا میں دھواں دار خرچ ہونے پر. تو اس کے منظر یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ اشترا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجنت مرتين من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. راوی کہتا ہے کہ عثمان بن عفان نے رسول اللہ سے 2 مرتبہ جنت خرید لی. سبحان اللہ. جنت عثمان کی خریدی ہوئی ہے. ایک ہوتی ہے ہبا شے، وہ ہبا کرنے والا جب چاہے واپس لے سکتا ہے، لیکن ہبا تو واپس نہیں جاتے کہ جو بے ہو جائے وہ واپس نہیں جاتی. اس لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امتیوں کے لیے یہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مفسرین کرام نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا من المؤمنین مومنین سے اموالهم انفسهم ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو بان لهم الجنہ جنت کے بدلے میں. تو خرید لیا کیوں فرمایا؟ کیونکہ جنت بھی اللہ کی اور بندے بھی اللہ کے. ہماری جان بھی اللہ کی، ہمارا مال بھی اللہ کا اور جنت بھی اللہ کی، سب کچھ اللہ کا. تو اس نے یہ خرید کو لیا. ہمارا کیا تھا جو ہم نے بیچا؟ یہ اس کا کرم ہے کہ ہے تو سب کچھ اس کا، لیکن اس نے اپنے کرم کی اظہار کے لیے فرمایا کہ میں نے ان سے خرید لی ہے. گویا کہ جب خرید لی جائے چیز سودا ہو جائے تو پھر بھائی وہ واپس نہیں ہو سکتا. اس وجہ اللہ کے لیے اس کو جنت عطا فرمائے گا، پھر اسے کبھی واپس نہیں لی جائے گی. ورنہ عام طور پر ہبا کی ہوئی چیز واپس بھی لی جا سکتی ہے عام مسائل کے لحاظ سے. تو حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت رسول اللہ سے خریدی. ایک مرتبہ تو بیر روما کے دن، روما نامی ایک کنواں تھا جو بعد میں بیر عثمان کہلانے لگا اور آج تک وہ آپ کو کنواں موجود نہیں. میں نے اس کنویں کی پانی بھی ڈول کھل کے نکال کر پیا ہوا ہے. اب وہاں ایک غالباً ٹیوب ویل ہے اور وہاں ایک گرینری بنی ہوئی ہے اور وہاں ایک چڑیا گھر بھی ہے. پتہ نہیں اب صورتحال نہیں کیا ہے تو اللہ عالم بھارسو. تو وہ حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں ایک یہودی سے خریدا اور وہ یہودی بڑا ظالم کنجوس بخیل تھا.
ہر ایک سے بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا، دلی میں پانی میٹھا نہیں ملتا تھا. خاص طور پر مسلمانوں کا تو جانی دشمن تھا، اور مسلمانوں کو پانی کا ایک گھونٹ بڑا ترسا کر بڑی قیمت کے ساتھ دیتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے اور ان کے لیے کوئی کنواں خرید کر وقف کرے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 24,000 درہم میں، بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں، 24,000 درہم میں آدھا کنواں، وہ بھی اس نے آدھا کنواں خرید دیا کہ ایک دن باری میری ہوگی، میں پانی نکالوں گا اور بیچوں گا، دوسرے دن آپ بیچیں اور نکالیں، یعنی پورا کنواں نہیں آدھا کنواں 24,000 درہم میں خرید لیا. اب ہوا کہ اس نے سوچا کہ یہ بھی کاروباری بنتا ہے، میں بیار تھی، یہ بیار تھی، ہے جی، یہ بھی کاروباری کرے، میں بھی کاروبار ہوں، تو ایک دن میں کھال اتارا کروں گا لیکن یہ کھال اتارا کرے. سمجھے نا؟ اس کا تصور تھا یہودی کا اپنے ذہن کے مطابق. لیکن ہوا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کے دن کے لیے مسلمانوں کے لیے کھلا فیس کی آزاد کر دی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دن جس دن آتے عثمان غنی کی باری ہوتی، نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے بھی پانی بھوک لے، بھر کر پانی مدینے میں عام ہو جاتا، اور اگلے دن اس کی دکان ٹھپ ہو جاتی. تھوڑے سے دن تو چلتا رہا، اس کے بعد اس نے حاصل کر کے باقی خرید لی. حضرت نے باقی 12,000 میں خرید لیا، باقی 12,000 درہم میں خرید لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں لے کر امت کے لیے قیامت تک کے لیے بخش دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خرید لی. ذرا یاد رکھنا اس بات کو، جس نے امت کے لیے اس طرح پانی آسان کیا اور عام کیا، اس کو کس طرح پیاسے شہید کیا اسی مدینہ میں. تو میرے دوستوں، لا ریب شہادت حسین بہت بڑا ثانیہ ہے، اور آپ نے بہت بڑی تکلیف برداشت کی رائے خدا میں. لیکن میرے آقا کے بہت سارے غلام ہیں جنہوں نے رائے خدا میں بڑے بڑے امتحان پاس کیے ہیں، ان کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے، امت پر ان کا بھی احسان ہے. اس وجہ سے سنیوں، تم اپنے فرض کو پہچانو اور جانو، سستی نہ کرو، ورنہ آہستہ آہستہ تمہارے نظریات بالکل مٹ کر رہ جائیں گے. دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن جنت خریدی جس دن غزوہ تبوک کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم شروع ہوئی. دور دراز علاقے میں ملک عرب کی سرحد پر، ملک شام کی طرف تبوک کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا لشکر کو حکم دیا، کیونکہ رومیوں کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا. 30,000 افراد تو تیار ہو گئے، ملک عرب کو چپے چپے سے اسلام کبھی پھیل گیا تھا. یہ آخری غزوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں آپ خود شریک ہوئے. مگر اب موسم گرمی کا تھا، پھل پکے ہوئے تھے اور لاگت لگی ہوئی تھی، آؤٹ پٹ تھی نہیں. کسان سارا مال لگا دیتا ہے، پھر جب فصل کی کٹائی رکھتا ہے تو پھر واپس آتا ہے، لیکن کٹائی ابھی شروع نہیں ہوئی، پھل پکے ہوئے. تو اس حال میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہوا. یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور میاں امتحان پاس کر کے ڈگریاں ملتی ہیں، یہ یاد رکھا کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ جمع کرنے کے لیے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی تفصیلات نہیں دیتا اس موقع پر، پوری پوائنٹ بات کرنی ہے. آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے لوگوں کو تحریص اور ترغیب دلائی کہ مجاہدین کے لیے اس تنگدستی کے زمانے میں کچھ سامان سفر مہیا کیا جائے. تو اس وقت سارے منتظر تھے کہ اب کیا صرف غالیات، بہرحال جس کے پاس جوش ہو چکا ہو سکا. ایسے بھی تھے ابو بکر صدیق جیسے جو ایک گٹھڑی میں سارا گھر کا اثاثہ لے آئے، ان کی گھر کا اثاثہ تھا ایک گٹھڑی. اور کچھ وہ بھی تھے جو آدھا لے آئے گھر کا. کچھ وہ بھی تھے غریب مسکین جو ساری رات پانی کھینچ کر کسی یہودی کا
سیر بن چھوارے کھجورے لائے اور رسول اللہ نے وہ بھی قبول فرمائی اور سب کے اوپر بکیر دی. لیکن اس دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ مجاہدین کے لیے سامان سفر درکار ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, میں جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں جو شخص مجاہدین کے لیے دل کھول کر چندہ دے, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ پورے ساز و سامان سمیت پیش کیا. سبحان اللہ. پھر حضور اکرم پھر دوبارہ آپ کھڑے ہوئے, مجاہدین زیادہ تھے, جب دوسری بار پھر کھڑے ہوئے تو حضرت عثمان غنی باقیوں نے تو جو کچھ دینا تھا تھوڑا بہت دیا, عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 200 اونٹ کر دیا. 200 اونٹ یا رسول اللہ میں مزید راہ خدا میں مجاہدین کے لیے بما ساز و سامان سمیت اونٹ دینا, یہ کہتے ہیں بات کیوں کہ اونٹ بھی ہو, اس کا کجاوا بھی ہو, اس کے اوپر دانے شانے ضروریات کی چیزیں بھی ہو, جو صبر کا خرچ میں کام آئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے منبر پر, تو حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ پیش کرا. یا رسول اللہ میں نے 300 اونٹ مزید ساز و سامان سے یہ کہہ کر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے کہ آج کے بعد, یہ فکرہ حدیث میں موجود ہے, آج کے بعد عثمان کو کسی چیز کا کچھ نقصان نہیں, یہ جو چاہے کرے. سبحان اللہ. کوئی بھی چیز جو ہے اس کے ایمان کو, اس کے جنت کے استحقاق کو, اس کی شان کو داغدار نہیں کر سکتا. اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے, بس یہ کہ اس کا مفہوم بیان کیا گیا کہ آج کے بعد اگر یہ کوئی اور نفلی نیکی نہ کرے تو ان کے لیے یہ کافی ہے. اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں, ان 10 صحابہ میں بھی ہیں جن کو جنت کی دنیا میں خوشخبری دی گئی, اور خاص طور پر 2 مرتبہ اپنے جنت رسول اللہ سے خریدی ہوئی بھی ہے. میرے دوستوں عزیزوں, اسی وجہ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے یار حضرت عمر فاروق دنیا سے رحلت فرمانے لگے, تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا, تو آپ نے 6 کا نام بتایا کہ میری نگاہ میں یہ 6 افراد جو ہیں یہ خلافت کے مستحق ہیں. اس سے بھی آپ اندازہ کر لیجیے کہ یہ لوگ حضرت علی کے مخالف تھے کہ موافق تھے, انہوں نے 6 میں حضرت علی کا نام رکھا ہے. لہٰذا یہ سوچنا کہ خدا نہ خواستہ تو یہ علی کے ساتھ عداوت رکھتے تھے, یہ بات بالکل غلط ہے. چنانچہ انہوں نے جو 6 بیان کیے تو انہوں نے علی بھی تھے, عثمان بھی تھے, طلحہ بھی تھے, زبیر بھی تھے, اور ان میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے, اور عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. تو میں 6 میں سے, اور اب میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ کافی دیر پھر ہوتی جاتی ہے کہ کس طریقے سے چنا ہوا. بھارت ان 6 افراد نے متفقہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا, اور سب نے حضرت عثمان سے بیعت کی, جس میں حضرت علی مرتضیٰ بھی شامل ہے. ہم شیعہ حضرات کے خطاب سے متفق نہیں ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ نے پہلے ابو بکر کے لیے تقیہ کیا, یعنی ڈر کر کمزوری دکھائی اور اوپر سے مان گئے, اندر سے نہیں مانے ہوئے تھے. پھر عمر کے بارے میں تقیہ کیا, پھر عثمان کے بارے میں تقیہ کیا. یہ حضرت حیدر کرار کی شان کے شایان حضرت پر فکر نہیں ہے. یہ کسی بزدل 3rd کلاس بندے کا کردار ہو سکتا ہے. علی حیدر کرار شیر خدا کا ہی کردار نہیں ہو سکتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہوئے. باقی خلافت کے ساتھ کچھ تقدیر کے فیصلے چلتے ہیں. کہتے ہیں نا, ایک شعر ہے, پتہ نہیں شاعر پہ یاد آ گیا, ہے کتنا شفاف لبادہ یوسف کا, دامن پہ گداغ مگر تقدیر کرے. سمجھائی ہے کتنا شفاف لبادہ یوسف کا, دامن پہ گداغ مگر تقدیر کرے. یوسف علیہ السلام خطا کار نہیں تھے, مگر جو تقدیر کے داغ ہوتے ہیں وہ داغوں پر لگ جاتے ہیں.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر تو میرے آقا نے کوئی نہیں بیان کر دی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کر کے تلاش میں نکلا تو اس کو قباء کی طرف ایک نخلستان کے اندر جس کی 4 دیواری تھی خوشبو کے پیچھے پیچھے چلے جاتے تھے نا. تو میں تو گیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے پاس وہ بیر عریس بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. بیر خاتم بھی اب نہیں ہے وہاں وہ پانی کے فوارے سے چل رہے. تو وہاں بیر عریس اس کو بیر خاتم کہتے تھے انگوٹھی والا کنواں یا بیر عریس. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد نخلستان ہے دیوار ہے تو آپ اس کے اندر گئے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے کنارے پاؤں کنویں کے اندر لٹکا کر تشریف فرما رہے ہیں. ابو ہریرہ نے سلام عرض کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ابو ہریرہ دروازے پر کھڑا ہو جا کر اور جو آئے اس کو مجھے بتا کر اجازت دینا اندر آنے کی. چنانچہ ابو بکر صدیق آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پوچھا. آپ نے فرمایا جاؤ ان کو آنے کی اجازت دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دو. صدیق اکبر آئے اور حضور کے ساتھ ہی دائیں طرف پاؤں لٹکا کر اسی طرح سنت مصطفیٰ کے مطابق کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے. پھر دروازے پر کوئی آیا. ابو ہریرہ پھر آئے. عرض کہ یا رسول اللہ عمر آئے ہیں. فرمایا عمر کو بھی آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دو. وہ بھی آئے. وہ بائیں طرف بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر تیسرے صاحب آئے. ابو ہریرہ پھر آئے. آپ نے فرمایا کہ جو آیا ہے نا ابو ہریرہ اس کو اجازت دو آنے کی خوشخبری بھی دو اور ایک مصیبت کی خبر بھی دو جو اس پر آنے والی ہے. یہ حدیث پاک ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس وقت ہی مصیبت کی خبر دے دی گئی. بہرحال وہ بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہو گئی. یہ واقعہ ذہن میں رکھیے. اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعض اشارات آپ کو مل چکے تھے. چنانچہ کعب بن مرہ یہ حضور کے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور کچھ لوگ اور بھی بیٹھے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد القریب تھوڑے عرصے بعد ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش رونما ہوگی. اس کا ذکر آپ فرما رہے تھے. آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرما رہے تھے تو اچانک سامنے سے ایک شخص گزرا جس کے اوپر اس طرح چادر کے پٹا سر تھا. اس طریقے سے وہ گزرا جس کا چہرہ ہم پر ظاہر نہیں ہو رہا تھا. وہ سامنے سے گزرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یہ شخص حق پر ہوگا. کعب بن مرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اس روز یہ شخص حق پر ہوگا. آپ کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھا کہ دیکھو یہ کون سا گزرے. چنانچہ میں نے تھوڑی دور جا کر ان کو جا لیا اور آگے ہو کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ. میں نے ان کو ساتھ لیا. میں نے کہا ذرا تھوڑی تکلیف ہمیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو لے چلا. وہ چل پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا چہرہ پاک اس طرح کپڑا ہٹا کر یوں دکھایا. میں نے کہا عرض کہ یا رسول اللہ یہ شخص روز حق پر ہوگا. آپ نے فرمایا ہاں یہی. نہیں سمجھے. گویا کعب بن مرہ کہتے کہ میں نے تسلی کروائی کہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ مجھ کو ہو جائے کہ آپ نے جس کو کہا ہو کہ یہ حق پر ہے وہ کوئی اور شخص ہو. میں ذرا دکھا لوں تسلی کر دوں. تو آپ بول میں ہاں یہ وہ شخص حق پر ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مصیبت کا فتنے میں مبتلا ہونے کی خبریں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جا چکی تھی. بلکہ یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان تجھ کو ایک خلق پہنایا جائے گا, ایک قمیص پہنائی جائے گی,
پھر لوگ وہ اتارنے کی کوشش کریں گے مگر تو نے اتارنی نہیں جب تک کہ میرے ساتھ نہ آئے. اسی وجہ سے آج حضرت نے جس طرح حضرت عمر فاروق کو 2 شعر عقیدت کے مشہور سلام میں پیش کیے، 2 شعر حضرت عثمان غنی کو پیش کیے. وہ بھی سن لیجیے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ در منصور قرآن کی سلکے بہی، در منصور قرآن کی سلکے بہی، دور کہتے ہیں موتی کو، دور کہتے ہیں موتی کو، اور منصور کہتے ہیں بکھرے ہوئے. کیا کیا جائے؟ شعر مشکل اتنا ہے. منصور کے میں نے بکھرا ہوا، در منصور میں نے بکھرے ہوئے موتی. قرآن کے جو بکھرے ہوئے موتی ہیں ان کی سلکی پہی، ان کا خوبصورت ہار، کیونکہ ہار میں پروئے ہوتے ہیں نا موتی. اور اس میں اشارہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ قرآن کریم کو جمع کیا تھا نا، گویا قرآن کریم کے بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا تھا. یہ 30 پارے قرآن کریم اکٹھا 114 سورتوں کی شکل میں